السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ نے پچھلے دونوں لیکچرز توجہ سے سنے ہوں گے، اور مجھے یہاں یہ ایک بات کہنی چاہیے کہ آپ کی طرف سے مجھے کوئی بھی کویسچن موصول نہیں ہوا ہے ابھی تک کہ آپ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہوں علامہ اقبال کی نظم غزل کے حوالے سے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے میرا بیٹا کہ آپ کویسچننگ کیا کریں، پوچھا کریں۔ تو نمبرز جو ہیں وہ گروپ میں ہمارے ہیں، تو آپ کسی بھی ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ امدادی افعال ہے۔ تو امدادی افعال کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ تحریر و تقریر میں بسا اوقات اصل فعل کے ساتھ کوئی دوسرا فعل یا اس کا جز استعمال ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، جس سے اصل فعل کے معنوں میں تھوڑا بہت تغیر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو بات میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، بات جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اب وہ کوئی بھی ہو، ہماری بک میں ٹوٹل 18 مصدر دیے ہوئے ہیں جن کو امدادی فعل کے طور پر ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو ان میں سے چند ایک کی مثالیں میں نے یہاں بیان کی ہیں، آپ ان کو سمجھیں گے، ان پر غور کریں گے۔ اب وہ مصدر کوئی بھی ہیں، آپ دیکھ لیں گے 18 ہماری بک میں ہے، صفحہ نمبر 14-15 پر یہ ٹاپک دیا ہوا ہے ہماری ٹیکسٹ بک میں۔ اب سب سے پہلے ایک لفظ میں نے لیا ہے، تو اس کے 3 جملے بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ دینا مصدر۔ اب دینا مصدر جو ہے، اس کی جو فعل کی حالتیں ہیں اس میں کتنی شکلیں آ سکتی ہیں، یعنی کہ دیا، دی، دیے، دیجیے، دیں، دو، دی وغیرہ وغیرہ، دیتا، دیتی، دیتے، یہ بھی اس کی شکلیں ہیں۔ تو دینا خود بھی ایز اٹ از آ سکتا ہے۔ تو اب ہم یہ یاد رکھیں گے کہ جو امدادی فعل ہوگا عام جملوں میں وہ ہمیشہ بعد میں آئے گا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ یعنی جیسے یہاں میری رقم واپس کر دو، یہ پہلی مثال آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اب کرنا سے کر اصل فعل ہے اور دینا سے دو امدادی فعل۔ تو اسی طرح اگلی مثال میں چلتے ہیں۔ مجھے کھانا خرید دیں، تو کھانا خرید دینا ہے، تو خریدنا یہاں کیا ہے؟ اصل فعل، اور دینا امدادی فعل۔ اب بلی نے چوہے کو مار دیا، اب مارنا اصل فعل اور دینا امدادی فعل۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں میں نے 3 مختلف شکلیں استعمال کی ہیں، دو، دیں اور دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ جانا سے 3 جملے بنے ہوئے ہیں کہ تم آج لاہور چلے جاؤ، تو چلنا اصل فعل ہے اور جانا سے جاؤ امدادی فعل۔ مجھے اس ماہ کی تنخواہ مل گئی، اب ملنا سے مل اصل فعل اور جانا سے گئی امدادی فعل۔ اسی طرح آپ اپنے پیسے لے جانا، تو پیسے لے جانا، تو لینا سے لے اصل فعل اور جانا سے جانا امدادی فعل۔ تو اب یہاں آپ غور کریں، یہ جتنے بھی ہم نے جملے پڑھے ہیں اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو امدادی فعل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اور جو اصل فعل ہے وہ پہلے استعمال ہو رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اٹھنا، تو آگے آگ تیزی سے بھڑک اٹھی، تو بھڑکنا اصل فعل ہے اور اٹھنا سے اٹھی امدادی فعل۔ اسی طرح وہ درد کی شدت سے تل ملا اٹھا، تل ملانا اصل فعل اور اٹھنا سے اٹھا امدادی فعل۔ عوام جاگ اٹھے ہیں، تو جاگنا سے جاگ اصل فعل اور اٹھنا سے اٹھے امدادی فعل۔ تو آگے مزید دیکھتے ہیں۔ لگنا، تیر کھاتے ہی ہرن تڑپنے لگا۔ اب دیکھیں، تڑپنا سے تڑپتے اصل فعل ہے اور لگنا سے لگے امدادی فعل۔ اسی طرح وہ کرکٹ کھیلنے لگا، تو کھیلنا سے کھیلنے اصل فعل اور لگنا سے لگا امدادی فعل۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگی، تو مسکرانا سے مسکرانے اصل فعل اور لگنا سے لگی امدادی فعل۔ اب ایک اور میں نے لفظ لیا، سکنا، تو اس میں دیکھیں پہلا جو جملہ، اگر محنت کرو تو پاس ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، پیچھے بھی ایک جملہ آیا تھا اس میں ہیں آ گیا تھا اینڈ میں، یہاں اگر محنت کرو تو پاس ہو سکتے ہو، تو
تو پہلا جو ہو ہے یہ ہونا مصدر سے اصل فعل ہے، جو سکتے ہے یہ سکنا مصدر سے امدادی فعل ہے، اور جو اس کے بعد ہو آیا ہوا ہے یہ فعل ناقص ہے۔ تو یہ اکثر الفاظ ایسے ہیں جیسے گا، گی، گے، تو تھا، تھی، تھے، ہیں، ہے، ہوں، یہ امدادی، یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، میں تمہیں کیسے بھلا سکتا ہوں، تو بھلانا سے بھلا اصل فعل، اور سکنا سے سکتا امدادی فعل، اور ہوں یہاں جو ہے یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب مجھ سے آپ کی مدد نہیں ہو سکتی، تو یہاں ہونا سے ہو اصل فعل ہے اور سکنا سے سکتی امدادی فعل۔ اسی طرح ایک اور لفظ میں نے لیا مصدر پانا، تو میں رات 10 بجے تک آ پاؤں گا، تو آنا سے آ اصل فعل، پانا سے پاؤں امدادی فعل، اور گاف الف گا جو ہے یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوگا۔ اس کے بعد کاش وہ یہ بات سمجھ پاتا، تو یہاں سمجھنا سے سمجھ جو ہے وہ اصل فعل ہے، اور پانا سے پاتا، یہ تھوڑا کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، یہاں سمجھ پایا آنا چاہیے تھا، کاش وہ یہ بات سمجھ پاتا، تو یہ کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، اس میں وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں یہ کتاب مکمل نہ پڑھ پائی، تو پڑھنا اصل فعل اور پانا امدادی فعل۔ جی تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، آپ نے اس کو غور کیا، اس کو سنا، تو مزید یہ ہے کہ مضمون بھی جو کہ آپ لکھ چکے ہیں، اس دفعہ تھوڑا سا ٹیسٹ میں تھوڑا یہ پرابلم ہوئی کہ وہ ٹیسٹ آپ کو پہلے مل گیا اور سلیبس جو ہے وہ ابھی رہتا تھا، تو بہرحال مضمون کے حوالے سے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں گے کہ مضمون جب لکھنا ہوتا ہے، ڈاکٹر گیان چند جین، یہ مطلب انڈیا کے پروفیسر ہیں اردو کے، تو ان کا ایک قول پروفیسر رشید حسن خان اپنی کتاب میں اردو املا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کیا لکھنا چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا نہیں لکھنا چاہیے۔ تو جب بھی جملہ لکھیں تو وہ املا کے حوالے سے بھی خوبصورت ہو، اور وہ جملہ جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے بھی اس میں پرفیکشن ہو۔ تو اب کیا ہوگا کہ وہ جملہ پڑھنے میں اچھا لگے گا، تو جتنے جملے آپ کے پڑھنے میں اچھے لگیں گے، آپ کا جو مضمون ہے وہ اتنا ہی اچھا لکھا جائے گا۔ تو مزید قول اور کوٹیشن جو ہیں ان پر بھی غور کریں گے، ان کو اچھے طریقے سے لکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔